ناظرین دوبارہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے کچھ کالر کے سوالات جمع ہو گئے تھے، تو چلیں گے قبلہ کی طرف۔ قبلہ عمران فضل صاحب نے نوٹنگھم سے سوال کیا تھا کہ قسم ہے سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی اور ان کے سموں سے جب چنگاریاں نکلتی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کون سا سورہ ہے، ایک تو سورہ کا نام بتائیے جو کہ یہ آیتیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور وہ دوسرا واقعہ کہ جب جو انہوں نے ذکر کیا ایک واقعہ کہ جب وہ مولا کا استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو بات یہ ہے کہ 30واں پارہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ العادیات، سورہ العادیات، ہاں تقریباً اگر پیچھے سے دیکھنا شروع کریں تو 7واں چھٹا 7واں سورہ قرآن مجید میں بنتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں جی پارہ نمبر 30 اس کا تقریباً اگر پیچھے سے دیکھنا شروع کریں گے تو چھٹا 5واں 7واں سورہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ نام موجود ہے، فہرست میں چلے جائیں، وہ جو قرآن کے العادیات ابتدا میں دی جاتی ہے کون کون سا سورہ کہاں ہے، تو سورہ العادیات جی، تو اس میں جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو تفسیر قمی، اس میں اس کے حوالے جو ہیں وہ اچھی انداز میں دیے گئے ہیں، اور تفسیر نمونہ جو ہے اس میں بھی اگر کسی اور تفسیر میں جانا چاہتے ہیں تو فخر الدین رازی کی تفسیر جو ہے اس میں چلے جائیں، تو انہوں نے بھی اس پر جو بحث کرتے ہوئے ہیڈنگ جو دی ہیں وہاں بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اگر زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، وگرنہ یہ سورہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات، یہ تو ہمارے بھائی نے چلے ادھر اشارہ کیا ہے، مولا کائنات کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ علی کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں، کیونکہ اسلام ممنون ہے مولا علی کا، در حقیقت دیکھا جائے تو پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ ممنون ہے مولا علی کا، اس لیے کہ اس دین کو جو بگاڑنے والا تھا وہ معاویہ کا بیٹا، ہندہ کا بیٹا یزید تھا۔ پیغمبر کے 50 سال بعد اس نے دین میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا، اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ ماں بہن کی تمیز ختم ہو رہی تھی۔ تو حسین ابن علی نے قیام کیا اور اس چیز کو جو ہے وہ تہس و نحس کیا، اگرچہ قربانیاں بہت دی ہیں مگر دین کو بچایا۔ تو مولا علی کا بہت بڑا احسان ہے۔ خود مولا کائنات کو دیکھیں، مولا کی زندگی دیکھیں، کسی سے پوچھا گیا کہ علی علیہ السلام کو قتل کیوں کیا گیا، جب کہ علی اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے زاہد تھے، کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ رات کے اندھیروں میں کندھوں پر اناج اٹھا کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچانا، یتیموں تک پہنچانا، تو مولا علی قتل کیوں کیے گئے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو فرمایا گیا قتل علی بشدت عدل، اللہ اکبر، عدالت میں اتنے شدید تھے کہ اگر جعفر بھائی ہے نا وہ بھی آ گیا ہے نا تو کہا کہ بیت المال سے میرے لیے کچھ تھوڑا سا بڑھا دو کہ میرا اچھا طرح وہ جو ہے گزارا نہیں ہوتا۔ تو عجیب انداز ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو سمجھیں۔ تو مولا علی نے ایک سلاخ جو ہے وہ اس کے شمع پر رکھ دی اس کو گرم کرنے کے لیے، جو ہی گرم ہوئی تو اس کی طرف عقیل کی طرف بڑھایا، تو عقیل نے فوراً ہاتھ کھینچا، کہا میں آپ سے یہ درخواست لے کر آئے ہوں اور آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا آپ اس دنیا کی آگ سے ڈر رہے ہیں کہ آخرت کی آگ سے آپ کو خوف نہیں ہے؟ سگا بھائی ہے، اتنے عدالت میں شدید تھے۔ قتل علی بشدت عدل، عدالت۔ حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ جو ہیں یا امیر رئیس جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں ظلم کی وجہ سے، مگر واحد ذات امیر المومنین کی ہے جو شدت عدل کی وجہ سے، جی ہاں، عجیب مقام ہے خدا کی قسم، آپ دیکھیں جس پہلو سے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب مولا علی کو ضرب لگی کہاں تھے؟ خدا کے گھر میں۔ معاویہ نے
علیہ لعنہ اتنا پراپوگنڈا کر رکھا تھا شام کے اندر، اتنا پراپوگنڈا کر رکھا تھا، جب مولا کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو لوگ کہنے لگے علی اور مسجد، علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ ان بدبختوں نے کس انداز میں تعارف کروا دیا تھا۔ طاغیہ ہے نا، بنو امیہ کا طاغیہ۔ اور جب اس ابن ملجم، خدا کی لعنت ہو اس پر، جب اس نے ضربت ماری پکڑا گیا بہت جلدی، ابھی دارالامارہ کے دروازے تک پہنچے تھے، مولا کو چٹائی پر اٹھائے ہوئے تھے، تو ایک جلوس کی شکل تھی، اصحاب جو ہیں وہ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، اٹھا کر لے جا رہے تھے، تو کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو میں یہاں پر کہا کرتا ہوں مولا علی، قاتل اسی کا پکڑا جاتا ہے کہ جس کا کوئی وارث ہو، جس کا کوئی زندہ ہو۔ آپ کے بیٹے موجود تھے، آپ کے صحابی موجود تھے، تو آپ کے قاتل فوراً پکڑے گئے تھے۔ آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیں حسین ابن علی کس انداز میں شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب اس قاتل کو پکڑ کر مولا کے سامنے پیش کیا گیا تو امام نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، فرماتے ہیں ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ہاں۔ تو سر جھکائے ہوا ہے شرم سے، تو دودھ کا پیالہ لایا گیا، کہا اس کو پلا دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی۔ یعنی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کا معنی کیا ہے، علی ہے شخصیت کیا ہے۔ سننا بھی یوں سمجھ لیں کہ اس کو محسوس کرنا بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نہ کہ مطلب صاحب واقعہ ایسا کرے، خدا کی قسم۔ مطلب کون ہے دنیا میں، کون ہے دنیا میں جس کے سر پہ ضربت لگی ہو، اس کے اہل خانہ جمع ہو، یہاں تو ٹکڑے کر ڈالا جائے آدمی کو، جی پکڑ لیں۔ جی، لیکن مولا علی کو دیکھیں، اور پھر حسن سے بھی وصیت کی، کہا بیٹا ایک ہی وار کرتا ہے، ایک ہی ضرب لگا۔ یہ عدالت ہے علی۔ آپ کی اجازت سے کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ وسیم بات کر رہا ہوں۔ وسیم صاحب جی فرمائیے۔ میری بات کری تھی جی آپ بات ہو رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ لائف ٹی وی پر؟ جی جی بات کریے۔ اچھا اچھا، ویسے صبح کال سینٹر کے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ پہلے تو میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں سب امت مسلمان کو جی آپ کو شہادت امیر المومنین امام علیہ السلام۔ میں تعلق تو ہے سنی گھرانے سے، لیکن ہوں میں حسینی ماشاءاللہ۔ اور بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سنی بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ مولا علی مشہور شوق کو پہچان لو اور جان لو۔ اور ایک بولیے بولیے۔ ہلو ہیلو، جی 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 بولیے۔ ہاں بس ہاں تھوڑا میں ایک چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جی پڑھیے۔ اچھا، ایک درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد رسول ہے، علی امام ہے، محمد حکومت ہے، علی رسالت ہے، محمد عدالت ہے، علی وکالت ہے، محمد ثقافت ہے، علی وراثت ہے، نبی محمد رسول اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، محمد حفظ ہے، علی حافظ ہے، محمد قرآن ہے، علی زبان ہے، محمد ابتدا ہے، علی انتہا ہے، محمد شہر ہے، علی دروازہ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، محمد امیر مختار ہے، علی حیدر قرار ہے، محمد محبوب خدا ہے، علی شیر خدا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہوں کہ اپنے اہل سنت بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ مولا علی مشرق شاہ کو پہچان لو اور جان بھی لو، کیونکہ
مولا علی مشکل شاہ کے بغیر آخرت بہت مشکل ہوگی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب دیکھیں اسے آپ نے کہا میرے کہ بھائی اللہ اہل آپ دل کی توفیق میں اضافہ فرمائے. مولا علی سب کے امام ہیں. جب ہم جمعہ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں جب خطبہ دوسرا پڑھتا ہوں عربی میں تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ وہ امام المسلمین. ہم تو یہی پڑھتے ہیں. اگر کوئی خود جو ہے وہ علی سے ہٹ جائے تو وہ اس کی اپنی یہ قسمت ہے یا اس کی اپنی بدبختی ہے. وگرنہ علی وہ ہیں کہ جو اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو امیر خدا نہیں رہے گا, المومنین ہے. کوئی رسول کو نہ مانے تو کیا وہ رسول نہیں رہے گا؟ وہی والی بات ہے. بس علی امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, قائد الغر المحجلین ہے, قسیم النار والجنہ ہے. علی کے القاب اب جو اس دائرہ میں آ جائے, مومنین میں آ جائے تو علی امیر المومنین ہے, متقین میں آ جائے تو امام المتقین ہے, اگر جنت چاہیے تو قسیم النار والجنہ ہے, اگر وہ قائد الغر المحجلین یعنی جن کی وہ ہوتے ہیں نا گھوڑے جن کے یہاں سفیدی ہوتی ہے اس سے مثال دی گئی, یعنی جن کے یہاں سجدے کر کر کے ان کے محراب بنے ہوئے ہوں, علی ان کا امام ہے. اللہ علی نمازیوں کا, علی بے نمازوں کا امام نہیں, علی متقیوں کا امام ہے. علی صاحب تقوی جو لوگ ہیں ان کا امام ہے. شرابیوں کا امام علی نہیں ہے جی, وہ کوئی اور ہیں, وہ کوئی اور ہیں. علی واقعاً وہ ذات ہے کہ جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تیرے سارے فضائل میں بیان کر دوں تو جس طرح یہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا ہے یا بیٹا مان لیا ہے, اس طرح یہ لوگ تجھے خدا مان لیں گے. بے شک علی کے فضائل تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں. بالکل. اب 5-6 منٹ رہ گئے تو میں چاہوں گا کہ جو امام حسن تک ہم پہنچے تھے جب ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا ہے تو اس واقعے کو مکمل کر دیں. اور اب ہم جو ہے وہ ابھی 10 منٹ ہیں تقریباً. ہاں تو ابن ملجم کو جب پکڑ کر لایا گیا تو امام نے اس کو دودھ کا پیالہ بھی دیا اور امام حسن سے بھی کہا کہ بیٹا ایک ہی ضرب لگی ہے تو مارنی ہے. تو یہ بھی علی کی ایک ہی مارنی ہے, ایک ہی مارنی ہے. یہ بھی علی کی عدالت ہے. اور پھر علی کی سخاوت دیکھیں کہ جب 21 ماہ رمضان کی رات تھی نا, اس دن یتیموں کو پتا چلا کہ جو رات کے اندھیرے میں ہمارے ہاں غذا پہنچانے والا تھا وہ علی تھا. اللہ, اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے جو ہمارے گھروں میں یہ ہماری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے. تو میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں جہاں بنی ہاشم تھے ان کے علاوہ اکثر یتیموں کی تعداد تھی, اور جو مرہم پٹی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ مولا حسن امید تو نہیں کہ آپ کے بابا بچ جائے, لیکن اگر ایک دودھ کا پیالہ مل جائے نا تو ہو سکتا ہے کہ غش سے افاقہ ہو جائے. تو اللہ اکبر, صاحب اذان نے لکھا کہ جب اس نے یہ کہا حسن نے مانگا نہیں, علی نے کہا نہیں, یہ سارے یتیم جلدی سے گھروں کی طرف دوڑے, جلدی سے گھروں کی طرف دوڑے. ہر ایک نے دودھ کا پیالہ ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا, کہا حسن یہ لو بابا کو پلاؤ. میں کہوں گا یا علی آپ بڑے خوش نصیب ہیں. مولا علی آپ نے کہا نہیں, حسن نے مانگا نہیں, اور ایک ہجوم ہے. آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیں آپ کا حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے, ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے. یا علی آپ بڑے خوش نصیب ہیں. یا علی, ہاں واقعاً جب وہ وقت تھا تو مولا علی نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا, اور مولا کی بیٹی زینب جب سامنے آئی تو مولا علی کہتے ہیں بیٹا زینب
مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اللہ اکبر, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خدا جانتا ہے. جب کہا نا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, علی کی بیٹی نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی, 4 یا 5 آیتیں پڑھی, خاموش ہو گئی. کہا بابا ہاشمیوں کے سامنے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. موسوی صاحب جو اپنے خاندان والوں کے سامنے اتنی شرم و حیا کی ملکہ قرآن نہیں پڑھ, نہ جانے شرابی کے بازار میں خطبے کیسے دیتی رہے. وہ علی کی بیٹی تھی. ہاں اس لیے کہ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں زینب اس لیے زندہ رہی کہ بتانا تھا کہ میرا بھائی حسین نمازی تھا, باغی نہیں تھا. دین کو بچانے کے لیے وہ زینب زندہ رہی. اللہ اکبر. اور عجیب, جب دربار شام میں جناب زینب تھی نا شرابی کے دربار میں, تو خطاب کرتے ہوئے کہا عجیب انقلاب زمانہ ہے کہ تو جیسے شرابی سے مجھ جیسی کو کلام کرنا پڑ رہا ہے. اللہ, لیکن ایسا پیغام دیا کہ رہتی دنیا تک بتا دیا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, حسین کیا ہے, یزید کیا ہے. اللہ اکبر. بے شک اس انداز میں دین کو بچایا ہے. تو ہماری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے کہ دین کو سمجھو, دین کی حفاظت کرو. دین آسانی سے نہیں بچا. اس پر خاندان ابو طالب, خاندان عقیل پورے کا پورا جو ہے وہ کام قربان. یہاں تک کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں اس دین کے کام آ گئی ہیں. تو ہمیں اس دین کو سمجھنا ہے, اس دین کی حفاظت کرنا ہے, اس دین کو بچانا ہے. آج مختلف انداز میں لوگ مختلف لباس پہن کر, مختلف لبادے اوڑھ کر اس دین کو ختم کر رہے ہیں, اس دین کو پامال کر رہے ہیں, اس دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. وہ محنت کے جو خاندان رسول نے کی ہے اس کو ختم کرنے کے قرآن پڑھا ہے. اللہ, لیکن اس کے انداز سے تبلیغ کی ہے, لیکن یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس دین پر علی کا خون لگا ہے, اس دین پر حسن قربان ہوئے ہیں, اس دین پر رسول زادی نے ضربیں کھائی ہیں. عجیب بات, رسول زادی نے ضربیں کھائی ہیں. اس دین پر حسین کا خون لگا ہے, علی اکبر کا خون لگا ہے, عباس کا خون لگا ہے, قاسم کا خون, اونو محمد, اصحاب حسین کا خون اس دین کے کام ہے. تو جو دین ایسے طیب و طاہر خون سے سینچا گیا ہو, جس کی آبیاری ایسے طیب و طاہر خون سے ہوئی ہو, وہ دین ختم نہیں ہو سکتا. یہ ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کا نام بھی باقی رہے گا, دین اسلام بھی باقی رہے گا. میں صبح دیکھ رہا تھا قبلہ مسجد کوفہ کا, جب صبح آزاد ہوئی تو جیسے ہی مؤذن نے کہا کہ اشہد ان امیر المومنین, تو ایک کوہرام بپا ہوا, اور اس کے بعد اذان کے بعد انہوں نے دعا پڑھا تدہمت واللہ ارکان الہدا, تحدمت واللہ کہ آج دین کا اہم ستون جو ہے وہ منہدم ہو گیا, گر گیا. اللہ اکبر. تب انسان کے نہیں ہے اس میں. خود مولا علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی نا, تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا, فزت برب الکعبہ. اللہ اکبر, مجھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی وہ امانت جو رسول اللہ نے علی کے سپرد کی تھی, اس انداز میں اس کو محفوظ کیا, اس انداز میں اب جب علی جا رہے ہیں تو علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے. تو اس دین کو بچانا ہے, اس دین کی حفاظت کرنی ہے, اس دین کو سمجھنا ہے. کیا میں عرض کروں کہ مولا علی نے جب گلدستہ ہے
اذان پر جا کر اذان دی نا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ علی کی اس اذان کو ہر ایک نے سنا ہے، ہر ایک نے سنا ہے۔ اور جب گلدستہ اذان سے اترے ہیں نا، آ کر نمازیوں کو اٹھایا ہے، اور جب نماز پڑھنے لگے ہیں، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، یا اس ملعون نے ضربت ماری، علی کا سر شگافتہ ہو گیا، اور ایک آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین، اور مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے۔ جب یہ آواز علی کی بیٹیوں کے کانوں میں پڑی، حسنین کے کانوں میں پڑی، تو جلدی سے مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے۔ بہنیں ساتھ تھیں، لیکن جب دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچے تو علی کی بیٹی رک گئی، اس لیے کہ پردہ حائل تھا۔ پردے کا اتنا خیال، کہا بھائی حسن جلدی آنا، مجھے بابا کی خبر دے۔ اور جب مولا علی کو لائے گھر میں، تو علی کی بیٹی نے ایک عجیب سوال کیا ہے، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ او میرا مظلوم بابا، او میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا، یہ آپ کی داڑھی کو خضاب کس نے کیا ہے؟ کیا جواب دیتے؟ اللہ کیا رہ گیا تھا علی کی بیٹیوں کے لیے؟ ایک کو رام تھا، ماتم ہو رہا تھا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب اصحاب دروازے تک پہنچے تو مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، بیٹا میرے اصحاب کو گھر چلے جائیں، گھر چلے جائیں۔ علماء نے اس پر بڑی تحقیق کی، سوائے ایک بات کے کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ یہی لکھا کہ شاید اس لیے علی نے بھیج دیا کہ علی جانتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا، میری بیٹیاں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور روئیں گی۔ فطرت کا تقاضا ہے، جب گریہ کریں گی نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ میں کہوں گا اے غیرت مند امام، ایک وقت وہ ہے کہ آپ کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ آپ کے اصحاب کے کانوں پر آپ کی بیٹیوں کی آواز پہنچے۔ کاش کہ آئیے کربلا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں، بے پلانہ اونٹوں پر آپ کی بیٹیوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے۔ امام حسن نے کہا صحاب سے کہ گھر چلے جاؤ، لیکن جب مولا علی کو گھر لے کر گئے، بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو بیر سے رونے کی آواز آئی، تو مولا نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے اصحاب کو کہو گھر چلے جائیں؟ کہا بابا کہا ہے۔ جلدی سے بیر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسبب بن نباتا مولا کا صحابی ہے، بہت ہی نیک صحابی، دروازے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ امام حسن نے کہا میں نے کہا نہیں ہے کہ میرے بابا نے کہا چلے جاؤ، تو کہتا ہے مولا مجھ میں جانے کی ہمت نہیں رہی، میرے مولا کو کہو مجھے ایک بار آخری وقت زیارت کرنے دے۔ اتنے نیک صحابی، ایسے صحابی، اور اس صحابی نے جو نقشہ کھینچا ہے نا پھر مولا علی کے اس وقت کا کہ جب مسند رسالت پر علی جانشین ہوئے۔ قبلہ اس کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ امیر المومنین کا ذکر ہی ایسا ہے۔ لیکن اس حدیث کو انشاءاللہ میں وہ ضرور پڑھوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مطلب کیونکہ شہادت کا جو ایام ہیں بھی، انشاءاللہ تو اس کو پورا جو ہے وہ تمام مقتل کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے رات کے اس پہر میں جو ہے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین جو ہے وہ کل دوبارہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی افطار و سحر کی ٹرانسمیشن میں۔ جب تک مجھے قبلہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔